اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم ذکر کریں گے یا جو انالائز کریں گے ہزارہ ڈوین کی جو قومی صرف قومی اسمبلی کو ہم دیکھیں گے کہ پچھلے الیکشن میں اس کا کیا رزلٹ تھا اور اب کیا صورتحال ہے۔ تو تھوڑا سا تعارف میں یہ کرا دوں کہ ہزارہ ڈوین جو ہے یہ ایک طرف یہ آزاد کشمیر کے ضلع جو ہے وہ اس کے مشرق میں جو ہے وہ ظفر آباد باغ ہے، ایک دوسری صدرن سائڈ پہ جو ہے وہ پنڈی ہے، ویسٹرن سائڈ پہ جو ہے وہ سوابی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دوسری سائڈ پہ جو ہے اس کی ایکسٹریم جو نارتھ ہے اس میں جو ہے گلگت بلتستان ہے۔ تو یہ تک یہاں 7 سیٹیں ہیں، اور یہاں ان علاقوں میں جو ہے جو ظاہر ہے کہ دیہی علاقے ہیں زیادہ تر، اس میں جو ہے برادریوں کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہاں چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں برادریاں کون کون سی ہیں۔ تو یہاں پہ برادری جو ہے وہ ایک جو ادھر سے شروع کرتے ہیں، اگر ہری پور سائڈ سے شروع کریں، پختون ہیں یہاں پہ، اس میں پشتو انکو سپیکنگ دونوں ہیں۔ پھر وہاں پہ جو ہے وہ عباسی ہیں، جدون ہیں، کڑال ہیں، اس کے علاوہ تنولی ہیں، تنولیوں کے علاوہ جو ہے وہ آوانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہاشمی ہیں، اور آگے اگر آپ جب منصرے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ سواتی ہیں، پشتو ان کو بولنے والے، اور اس میں جو ہے اسی میں جو سردار یوسف وغیرہ کا جو حلقے ہیں یا نادرن جو بیلٹ ہے اس میں گجروں کی بہت بڑی اکثریت ہے۔ اور پھر منصرے کے علاقے میں یا اس علاقے میں جو ہے وہ سید جو شاہ جی ہیں، جیسے مزمل شاہ وغیرہ، قاسم شاہ وغیرہ اور احمد شاہ صاحب، یہ لوگ جو ہیں ان کا یہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں۔ آگے جو ایک دم اگر آپ بھٹا گرام اور کوہستان کی طرف جائیں تو وہاں تھوڑا کنزرویٹو بیلٹ ہے، وہاں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ اور بڑی اگر جماعتوں کی آپ دیکھیں تو جو پچھلے الیکشن ہیں ان میں 2 بڑی جماعتیں جو ایمرج ہوئی تھیں، وہ تھیں پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی۔ ایک سیٹ جو ہے وہ ایم ایم این نے لی تھی اور ایک سیٹ لی تھی آزاد نے۔ یہاں پہ جو میں تھوڑا سا اس کو اچھا اس وقت جو ہے ہم امیدواروں کے بارے میں تھوڑی بہت تو کنٹروورسی ہے، ابھی نہ نور لیگ نے فائنلائزیشن کی ہے اور نہ پی ٹی آئی نے اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کو ایک دفعہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ پچھلے الیکشن میں تھوڑا سا آپ کو رزلٹ بتاؤں کہ N11 کوہستان سے جو ہے عارفین خان صاحب جیتے تھے، صرف 15,859 ووٹ رہے، کہ بہت لو ٹرن آؤٹ تھا وہاں پہ۔ N12 بٹگرام سے یہ محمد نواز خان تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے 34,270 ووٹ لیے تھے۔ N13 منصرہ، یہ جو ہے یہ صالح محمد صاحب تھے، انہوں نے 1,09,000 ووٹ لیے تھے۔ اور ان سے جو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار آ رہے تھے انہوں نے 1,07,000 ووٹ لیے تھے۔ تو یہاں سے غالباً جو ہے اس دفعہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے۔ اچھا اس کے بعد جناب منصرے کی ایک اور ہے، N14 ہے، یہاں سے جو ہے وہ جیتے تھے محمد سجاد، انہوں نے 74,000 ووٹ لیے تھے، جن کا تعلق نون لیگ سے تھا۔ N15 جو ہے منصرہ، N15 ایبٹ آباد ہے، تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب یہاں سے جیتے تھے، انہوں نے 95,000 ووٹ لیے تھے۔ اس دفعہ ان کو ٹکٹ آلموسٹ ان کا کنفرم ہے، لیکن یہ حلقہ بنیادی طور پہ مہتاب عباسی صاحب کا ہے، وہ ان کی مخالفت میں اپنا پینل اتار رہے ہیں، یا کچھ نہ کچھ جو ہے ان دونوں کی جو ہے وہ ایک مخاصمت ہے، تو کافی مشکل میں ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب پچھلی دفعہ جیتے تھے۔ اچھا N16 جو ہے یہ بھی ایبٹ آباد ہے، تو یہاں علی خان جدون جو ہے یہ پی ٹی آئی کے تھے، یہ جیتے تھے۔ اور N17 سے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب خان جو ہے وہ جیتے تھے، انہوں نے 1,72,609 ووٹ لیے تھے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ان کی جو ہے تھوڑا سا انالائزیشن کرتے ہیں کہ اس دفعہ کیا صورتحال ہے۔ اس دفعہ کی صورتحال کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، یہاں پہ 5 سالوں میں کوئی بہت زیادہ ترقیاتی کام بھی نہیں ہوا ہے۔ البتہ ایک بہت بڑا اس پورے ہزارہ ڈویژن میں جو کام جو نظر آتا ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نے جو ہزارہ موٹر وے بنوائی ہے، وہ ایک پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو اعظم خان تھے انہوں نے یہاں پہ یونیورسٹیاں بنوائی ہیں، 2، ایک ہری پور میں ہے اور ایک جو ہے یہاں پہ منصرے میں ہے۔ ادروائز جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، باشعور لوگوں کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ اگر جیسے ابھی پی ٹی آئی سے بلہ چھن گیا ہے تو ان علاقوں میں بلہ چھن جائے یا نہ چھنے،
جس کو ووٹ لوگوں نے دینا ہے، یہاں اس طرح کی کوئی چودراہٹ نہیں ہے، ہاں برادری کا تھوڑا بہت انفلوئنس ہو سکتا ہے، ادروائز جس نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ دے جائے گا۔ تو جو کوستان کا جو حلقہ ہے اس میں ایک دفعہ پھر جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کنزرویٹو لو ٹرن آؤٹ ہوگا، اور وہاں ایم ایم اے جو ہے یا جے یو آئی کا جو بندہ ہے اس کے جیتنے وہ پہلی پوزیشن پہ بہرحال ہوگا، اچھی پوزیشن ہوتی ہے وہاں ان کی۔ بٹاگرام جو ہے یہاں پہ جو ہے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا تھا، ابھی بھی انہوں نے ٹکٹ جو ہے انہیں کو دیا ہے جو نواز صاحب ہیں، لیکن ایک اور بھی بندہ ہے ان کا جو ہے وہ بڑا وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی۔ منصیرہ میں جو صالح محمد صاحب ہیں یہ وہ حلقہ ہے جس میں تھوڑے بہت حلقوں کے جو ہے این اے بدل بھی گئے ہیں، تو اس حلقے سے صالح محمد صاحب جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، یہ صفدر صاحب کا حلقہ ہے، کیپٹن صفدر کا حلقہ، یہاں سے غالباً جو ہے یا اس حلقے سے نواز شریف صاحب لڑنے جا رہے ہیں، یا پھر جو یہ محمد ساجد صاحب جو ہیں، محمد سجاد صاحب جو ہے ان کا۔ تو یہ جو حلقے ہیں یہ دونوں حلقوں میں جو ہے ان میں جو مسلم لیگ نون کی جو ہے بڑی اچھی پریزنس ہے، اور اکا دکا جو ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے کام بھی کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک ہزارہ موٹر وے جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے ایک واقعی جو ہے وہ ایک ان کا گفٹ ہے۔ تو یہ دو حلقے جو ہے اسٹرانگ ہولڈ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے۔ اچھا، لیکن یہ جو آزاد ہیں یہ صالح محمد صاحب ان کا بھی اپنا ایک اثر ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں۔ این اے 15 جو ہے مرتضیٰ جاوید عباسی، یہ جو ہے ایبٹ آباد کی مشر کی سیٹ ہے، جس میں گلیات کا علاقہ آتا ہے، بکوٹ سرکل آتا ہے، مانشوری میران جی اور ایوبیہ وغیرہ یہ آتے ہیں۔ تو اس پہ پہلے لڑا کرتے تھے مہتاب احمد خان صاحب، مہتاب عباسی صاحب، تو وہ اس دفعہ اپنا گروپ اور بڑے کھل کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کی مخالفت رہی، کوئی اکوموڈیشن نہیں ہوئی، تو یہاں پہ جو ہے یہ شاید کافی بڑے مارجن سے پی ٹی آئی کا امیدوار ان کو مار جائے۔ آگے جو ہے وہ این اے 16 ہے، اس میں علی خان جدون جو جیتے تھے، یہ جو ہے یہ این اے 16 جو ہے وہ یہ ویسٹ والی ہے۔ ویسٹ والی یہ ہے کہ جو ایبٹ آباد سے مغرب والا علاقہ ہے جس کو تنول کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو پورے کا پورا جو بیلٹ ہے اس میں یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، جو ویسٹرن بیلٹ ہے ایبٹ آباد کا۔ تو اس میں سے جو ہے پی ٹی آئی جیتی تھی، لیکن یہاں پہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہر حلقے میں سوائے جو کوستان کا ہے، کوستان کے حلقے میں کے علاوہ ہر حلقے میں سائزیبل اور بڑا سٹرانگ جو ہے ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کا بھی موجود ہے۔ اچھا، این اے 16 جو ایبٹ آباد ہے اس کو تو جو ہے علی خان جدون، اور یہاں پہ جو ہے علی خان جی جدون ہے، اور یہاں پہ ایک اور بھی بات ہوتی ہے، یہاں عباسی اور تنولی بعض اوقات جو ہے یہ ان کے خلاف بھی لڑ جاتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کی بات نہ ہوئی، انہونی نہیں ہوئی، تو بڑا کلوز کنٹیسٹ ہوگا۔ آگے این اے 17 ہے، عمر ایوب خان، انہوں نے پچھلی دفعہ 1,72,000 ووٹ دیے تھے۔ یہاں ایک اور خاندان ہے، وہ ہے جارج اسکندر زمان صاحب جو ہیں، کسی دن ان کو بتائیں گے کہ ان کو جارج اسکندر زمان کیوں کہا جاتا تھا۔ ایک بڑے خان اور بڑے اس علاقے کی مضبوط شخصیت، ضیاء الحق کے ساتھ جو ہے وہ منسٹر بھی رہے، ویسے بھی ان کی اپنے ایک تحصیل کی آتا ہے کہ ان کی بڑی وہاں پہ خانپور وغیرہ کا علاقہ، اس علاقے میں ان کی بڑی انفلوئنس ہے۔ ان میں سے کوئی ہوگا یا ان کا حمایت یافتہ بندہ کوئی ہوگا، لیکن وہاں اس سیٹ کے اوپر میرا خیال ہے عمر ایوب خان کی واحد سیٹ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نکال لے گی، جو ہے وہ پی ٹی آئی نکال لے گی، یا عمر ایوب صاحب سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کہ انہیں الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے، چونکہ ابھی کافی مشکلات ہیں۔ تو اوورال اگر دیکھیں تو 7 سیٹوں میں سے ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ کٹنگ ایج ہوگا جے یو آئی ایف کو یا ایم ایم اے کو، جیسے بھی آپ کہہ لیں، اور جو باقی 6 سیٹیں ہیں ان کے اوپر ایک کے اوپر کٹنگ ایج ہوگا ان کو عمر ایوب صاحب کو، اور ایک سیٹ جو ہے یہ جو اس کی منصیر کی ہے، جو ساجد صاحب کی ہے، محمد سجاد صاحب کی ہے، اس پہ جو ہے ایک سیٹ نون لیگ، ایک سیٹ پی ٹی آئی اور ایک سیٹ جے یو آئی، اور باقی 4 سیٹوں کے اوپر نیٹ ٹو نیٹ مقابلہ ہوگا، اور اس میں کسی اور اتنے جماعت کے معاملات نہیں نظر آئے ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی اپنی اچھے طریقے سے مہم چلا گئی اور اپنے لوگ ووٹرز کو لے کے آ گئی سامنے، تو ممکن یہ ہے کہ وہ یہاں پہ پھر 3 سیٹیں نکال جائے۔ اس میں
پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یا نون لیگ کو بڑی سپورٹ کی جا رہی ہے، تو یہ واحد ڈویژن ہے کے پی کے کا کہ جہاں سے نون لیگ جو ہے وہ سیٹیں نکالے گی قومی اور صوبائی اسمبلی کی، ادروائز باقی کسی علاقے میں اتنا ان کا کسی زمانے میں پشاور ویلی میں بڑا اچھا انفلوئنس ہوتا تھا، البتہ امیر مقام وغیرہ جو ہیں ان کے علاقے میں جو ہے اب بھی ہیں، باقی یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے نون لیگ کا، سب سے زیادہ ووٹ اسی ڈویژن میں ہوں گے یا اسی ہزارہ ڈویژن میں ہی ہوں گے. تو لیٹس سی ابھی جب امیدوار فائنل ہو گئے تو اس میں چونکہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہے اور بے شمار لوگ یہاں مظفر آباد ان کے بزنسز ہیں، ایبٹ آباد کے لوگوں کے، شین گیری کے لوگوں کے، منصرے کے، بڑا آف اینڈ آن جو ہے، تو ابھی تک جو وہ ایک جرنل جو بات ہوئی ہے میری، ہمارے بے شمار ساتھی بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ کوئی جو پاپولر ووٹ ہے ڈومینیٹ فیکٹر ہے ایک ہمدردی کا جو پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ نون لیگ بھی کوئی پیچھے نہیں ہے، تو کافی اسٹرانگ جو ہے وہ مقابلے کی توقع ہے. تو جب امیدواروں کی فائنلائزیشن ہو جائے گی پھر یہ پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کو کتنا ایک جو ہے لیول پلینگ فیلڈ اور دی جاتی ہے، مزید سختیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم پتہ کریں گے کہ اس کے جو ہے ایک دوبارہ ری سروے کر کے تو اس کی انفارمیشن لے کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.